سن رہے ہیں ساقی بلاد جام پڑی گئی، ساقی بلاد جام پڑی تڑپے تیرا غلام پڑی، دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام پڑی، دیر ہو گئی چھوٹی سی آرزو ہے، چھوٹی سی آرزو ہے، چھوٹی سی سیدی یا رسول اللہ، چھوٹی سی آرزو ہے، حافظ غلام دی، چھوٹی سی آرزو ہے، حافظ غلام دی، چھوٹی سی آرزو ہے، اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ مدینہ شریف جو لوگ جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی، وہ تصور کرے کہ جنت البقیع میں بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی، حضور کی مسجد شریف کی تصویریں یہ سب کچھ سامنے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں آپ نیٹ پر بھی ویسے تو تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور یہ حاضری کرنا ہے، تو کیونکہ جو یہ بات دعا کا ٹائم ہوتا ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اور یقیناً حضور کے ذکر کی جو محفل ہے وہ ہوتی ہی قبول ہے۔ اب مانگنے کا ٹائم ہے، عرض و معروض کرنے کا ٹائم ہے، اپنا کیا ہوا پیش کرنے کا ٹائم ہے، اس لیے محبت سے پڑھیے۔ چھوٹی سی آرزو ہے، چھوٹی سی آرزو ہے، حافظ غلام دی، چھوٹی سی آرزو ہے، حافظ غلام دی، کر لو قبول سلام میرا، بڑی دیر ہو گئی، کر لو قبول سلام میرا، بڑی دیر ہو گئی۔ عقیدہ اللہ پاک نے ہمیں وہ دیا ہے جو نماز کے اندر بھی رکھا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر کے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے، تو حاج سرکار کا امتی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری حقیرانہ یہ حاضری قبول فرماؤ، گناہگاروں کی حاضری قبول فرماؤ۔ تو قبولیت کی گھڑیاں اس لیے ذرا ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ کہ آج کی جو یہ محفل پاک اس مسجد کی انتظامیہ اور امام صاحب جنہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں اس محفل کو سجایا ہے، وہ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ماحول تبدیل ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد آج کی اس مجلس میں کتنے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں علماء کرام کے، تو علماء کرام حضور نے فرمایا کہ عالم دین اور اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے۔ عالم دین کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم رکھتا ہے۔ جب چہرہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھتے ہی بندے کے دل و دماغ پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو آنے والا ہی عالم دین ہے۔ عالم دین کا مطلب اللہ رسول کا علم رکھنے والا ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، یعنی یہ جو بات کرے گا یا رب کی کرے گا یا رب کے رسول کی بات کرے گا۔ میں تو ان کے ناموں سے واقف نہیں لیکن چہرے سے واقف ہو رہا ہوں
کہ یہ وہ چہرے ہیں جو دن رات اللہ کا حکم سناتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلاتے ہیں. نعت خوان شیخ لسان عاشقان مصطفیٰ. ماشاءاللہ یہ محفل پاک کے خوبصورت نظارے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے مجھے دعوت دی عالم نبی فاضل جلیل مخلص فی اللہ فخر درویشہ حضرت علامہ مولانا عبد القدیر شاہی صاحب. آپ نے بڑے محبت کے ساتھ وقوف فرمایا تو میں نے کہا حضرت انشاءاللہ اللہ نے سے دی. آسمان میں جس کا ذکر ہو رہا ہے رب العالمین فرما رہا ہے جس رسول کا ذکر زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے یہ وہ رسول جس نے بھیجا ہے وہ ذات ہے هو الذی ارسل رسولہ. جس ذات نے یہ شان والا رسول بھیجا جس کے کمالات کو فرشتے بھی مان رہے ہیں جس کے کمالات کو تمام انبیاء علیہ السلام مانتے ہیں جس کے کمالات کو اپنے بغانے سب مانتے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا نام ماننے والے بھی اس کمال کو مانیں گے شان کو مانیں گے سب اعتراف کر لیں گے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی عظمت کا قائل ہے جس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے. ارسل رسولہ جس کی عظمت و شان کے اطراع میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں. جس شان والے رسول کو بھیجنے والا وہ ہے هو الذی. بندے کے وہ خواہش ہے کہ پاک پروردگار عالم کبھی تو مجھے مل جائے. هو الذی ہے وہ ذات کبھی تو مجھے ملے نا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے کو جتنی معرفت حاصل ہوئی صرف اتنا ہی بات کرنا تھا. بکریاں چراتا تھا بکریاں چراتے چراتے بیٹھا ہوا تو جب عشق نے محبت نے انگڑائی لی تو کہنے لگا اے میرے مالک خالق میرے رب اے میرے پیدا کرنے والے اگر تو مجھے ملے تو میں مٹھیاں تنوں پرا تنوں مٹھیاں پرا بکریاں دا دودھ چوکے تمہیں دودھ پلا بکریوں کا دودھ پلاؤں اگر ملے تو تجھے مٹھیاں پروں تیری جھومیں نکالوں تیرے آرام کا انتظام کروں تیری خدمت کروں. یہ آنکھیں بند کر کے اس ذہو الذی اس کی محبت میں باتیں کرتا جا رہا ہے بار بار اپنا سوال رکھے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کریم سے گزرے فرمایا کیا کر رہے ہو کہنے لگا ہے کہ نبی اللہ جس ذات کا آپ نے پتا دیا ہے میں اس کی محبت میں آ کے تڑپ رہا ہوں میں چاہتا ہوں وہ ذات آ جائے اس کی خدمت کروں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بے سمجھے تو کیا کر رہا ہے وہ ذات و جسم سے پاک ہے وہ کپڑے کٹانے سے پاک ہے وہ پینے پلانے سے پاک ہے وہ جسم سے پاک ہے تو یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے. ڈر گیا اندر سے کام گیا کہ میں نے کہا بے ادبی کر دی ہے میرا مورب تو مجھ سے ناراض ہو گیا پریشان اندر دکھیا. دن گزر رہا ہے گھڑی پہ گھڑی گزر رہی ہے منٹ پہ منٹ گزر رہا ہے شام ہو گئی رات نیند رہی ہے چیخیں نکل رہی ہیں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل کے اندر وہ درد ہے ساری رات پریشانی میں دکھ میں گزر گئی. صبح کا ٹائم آیا وہی آ گئی اے موسیٰ علیہ السلام ایک میرے بڑی محبت والا میرا ذکر کر رہا تھا آپ نے وہ ذکر بند کر دیا یا اللہ وہ تو شرکیہ باتیں ایسی باتیں کر رہا تھا جو تیری شان کے لائق نہیں. رب نے فرمایا پیارے موسیٰ وہ جتنی اس کو سمجھ تھی وہ میرا ذکر کر رہا تھا میری بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا اس کو تو بس اتنی ہی سمجھ تھی اشارہ اس کا میری طرف ہی تھا. محبت میری تھی میری محبت میں آ کے اس طرح کے عالم میں وہ مجھے پکار رہا تھا اے موسیٰ میرے پیارے کو تو نے ذکر کرنے سے روک دیا اے موسیٰ تو نے میرے پیارے کو ذکر کرنے سے روک دیا تمہاری مرضی یا نہ مانو یا نہ مانو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ الہی سے بچ جاؤ. ظالم لوگ کہنے لگے کہ لے آؤ عذاب جس عذاب کا تم ہمیں ڈرا دے رہے ہو
خوف دلا رہے ہو ڈرا رہے ہو جس عذاب سے لاؤ عذاب اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہادی بن کر تشریف لائے ہیں آپ کی تبلیغ آپ کے قول آپ کے بول انشاءاللہ وہ رنگ لائیں گے وہ پکائے گا کہ ہر ایک آپ کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا اگر ان کو اس وقت کاٹ کے رکھ دیا گیا تو ان کی اولادوں کے اندر جو غلام بننے والے ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لا چکے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اللہ ان کو عذاب دے کے اب کیا کرے گا حبیب اب آپ تو آ چکے ہیں باردہ حکم ہے وہ گستاخ حلال زیادہ ہو سکتا حلال زیادہ ہو سکتا حضرات یہ مقام مرتبہ ہم کو جو لوگ کہتے ہیں اپنے جیسا ساری کائنات ایک پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مقابلہ نہیں ہو سکتا حضرات قانون سن لو پوری کائنات ساری اولاد آدم دے سب ولی سب مومنین سب غوث قطب دے ابدال جمع کر لو حضرات ایک سیاسی رسول دا برابری میری سرکار دی زیارت کی اللہ نے فرمایا اے جرہ شان والا رسول ارسالہ رسولہ یہ شان والا تو جرہ رسولہ دا فرمایا ایڈے مقام کے عظمتہ والا رسول جس کو ہادی بنا کے بھیجے ہے جس کو حق بنا کے بھیجے ہے او دے رب یہ شان والا رسول اس واسطے بھیجے ہے اس رب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر میلاد کرنے والے اے خوبصورت نوجوان جس وقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے جمع ہوندے نے میرے بھائیو عزیزو اے میں تسی بھی دیکھی تے دوستے اچھے گواہ خالق کائنات فرشتیاں نو گواہ بنا دے والے اور ان جوانوں واسطے پیغام ہے بالہدا والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ حضور دی امت نوجواناں نو حکم سن تیرا پانی کوثر دا پیجے پانی کوثر دا پیجے آقا تساں سال لجلال سجینے آقا تساں پڑھو پڑھو تساں لجپال سجینے جتنی ابھی سیاسی جماعتاں نے سارے چھڑے جان گیا حضرات جیسے کہانیاں ہوں یہ وائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کہتے ہیں خبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی تساں لجپال لجپال سجینے لجپال سجینے اللہ پاک میری توانی حاضری قبول فرمائے دعانے بیان کسی قسم دی کتائی رہی گئے اللہ سب معاف فرمائے آمین ملک الروس سلام قرآن مجید سے لے کر السلام علیکم اور قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام الہ العالمین اس پوری محفل کو ذکر و سخان سے تیری بارگاہ ہے کہ جو حاضرین مجلس نے کلام پڑھا پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما الہ العالمین اپنی بارگاہ کے ہم قبول منظور فرما کے جو تیرے ثواب نمائن فرمایا رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً عقیدتاً نظرانتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے توسل سے حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین امہات المومنین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی رواحی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حسن خصوص محبوب سبحانی کردی ونورانی شہبات نوکانی میرا دین حضور شیخ سید القادر دیرانی الحسن والحسین آپ کی پیاروی شریف کی موقع پر آپ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اس محلہ اس مسجد کے ساتھ محلہ کے لوگ حاضرین کے جتنے الہ العالمین آئی ثابت رہا دنیا
سب کی روح کو رشک میں قبول فرما، سب کی قبر پر کروڑا رحمت عطا فرما، سب کے دعوات قبول فرما۔ الہ العالمین اس میلاد شریف کی محفل کے اندر جتنے لوگوں نے اللہ نے جتنے صاحب نے جتنے نوجوانوں نے پاسبانی ختم نبوت نوجوان جو تحریک ہے یہاں پہ انہوں نے جتنے نوجوانوں نے جتنے علماء نے یہاں پہ آگے چل کے اس تاریخ کے اندر حصہ لیا سب کو اس کی برکت عطا فرما۔ ہماری مولا سب کے مال جان کاروبار عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس سارے ناموں سے واقف ہوئے تو اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہماری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ سب کی جھولیاں نیک مرادوں سے عطا فرما۔ مالک اس پاکیزہ اور منزہ تیرے محبوب علیہ السلام کی میلاد کی محفل کا صدقہ جو درس و بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ الہ العالمین آرزو لے کر کے اپنے فضل سے سب کی جھولیاں نیک مرادوں سے عطا فرما، سب کے مال جان کاروبار اسباب سے پیدا فرما۔ حضور کے اللہ جو لوگ الہ العالمین تیرے اس میرے گھر کو آباد کرتے ہیں اپنے گھر کو آباد و شاد فرما۔ مالک تعالیٰ فضل و اپنے کرم کے ساتھ الہ العالمین کے پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ فرما، بخش و روزگار کرنے والی ہماری برکت عطا فرما۔ مالک مولا نالائق حکمرانوں سے نجات عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں میں خیر فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما۔ اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ امیر المجاہدین کے مشن کو ہمیں جاری رکھنے کی اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میلاد شریف کی لیلی کے جتنے بھی شہداء ہیں مالک ان کو الہ العالمین خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مالک ان کے درجات کے بلندیاں عطا فرما۔ مالک مولا حضور کے دین پر مرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تقویت عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر نور ایمان سے ہمارے دلوں کو روشن و مصفا فرما۔ مالک مولا ہمارے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرما، مالک عزت کی زندگی عزت کی موت عزت کا عشر عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس کار حیات کے اندر لنگر بات میں حصہ لیا سب کو برکت عطا فرما، سب کے رزق مال جان کے اندر برکت عطا فرما۔ محمد و علی محمد اجمعین برحمتک یا